بریلوی کہتے ہیں کہ جو گستاخ ہوتا ہے وہ ناپاک جگہ پر مرتا ہے، جیسا کہ غلام محمد قادیانی، مولانا مودودی بھی مر گئے. میں مولانا مودودی کا بیچ میں ذکر کیوں کر دیا آپ نے؟ وہ کون سی ناپاک جگہ پہ مر گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے مولانا مودودی بھی غلیظ جگہ پر مرے. یار خدا کے لیے ان چیزوں سے باہر نکلیں، اس کا کوئی لینا دینا ہے؟ اول تو یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے. غلام محمد قادیانی کا جو ہے وہ تو ہم نے سنا ہوا، دیکھا نہیں ہوا، لیکن مودودی صاحب کو تو فوت ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 1979 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. امریکہ میں ہارٹ سرجری تھی، ان کا بیٹا وہاں پہ تھا، اس نے وہاں بلایا تھا انہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب خود یہ واقعہ سنا رہے ہیں ویڈیو میں، بلکہ وہ ان دنوں امریکہ میں تھے اور وہ مولانا کو ملنے کے لیے بھی گئے، لیکن ڈاکٹروں نے ملنے سے انکار کیا تھا، اگرچہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی صحت بحال ہو گئی تھی، آپریشن کامیاب ہوا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے بھی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب چونکہ ان کے شاگرد بھی تھے مودودی صاحب کے اور بیٹوں کی جگہ تھے، اور کافی عرصے سے ایک سلسلہ وہ والا چل بھی رہا تھا، تو مودودی صاحب ملنا بھی چاہتے تھے، ڈاکٹر صاحب بھی ملنا چاہتے تھے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ملاقات ہو نہیں سکی، اگرچہ ان کی طبیعت بحال تھی. اور کہتے ہیں میں بڑا سیٹسفائی ہو گیا تھا، ٹھیک ہے تھوڑا ریکور کر دیں تو میں مل لوں گا. لیکن پھر اچانک جس طرح آپ بتا نا بیماری سے پہلے ایک دفعہ بالکل مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اچانک پتہ لگتا ہے جی جناب گیا. تو اس طرح ہوا ہے میرے بھائی، وہ ہاسپٹل کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. یہ خدا کے لیے یار، اللہ کے بندو کیا باتیں کرتے ہو؟ اس طرح کی باتوں سے کوئی مطلب کوئی فیصلے ہونے والے ہیں کسی کے؟ میں کہتا ہوں نہیں، کسی کی ٹوائلٹ میں بھی ڈیتھ ہو جائے، کیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بندہ جو ہے ناحق تھا؟ کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے. اگر کہیں آیت اور حدیث میں لکھا ہوا ہے نا کہ جس شخص کو کسی گندی جگہ پہ موت آتی ہے تو پھر آپ ہمیں وہ پیش کریں، ہم اس کو بنیاد بنا لیں گے. صحابہ کرام علیہ رضوان کو تو کفر کی سرزمین میں موتیں آئی ہیں، کافروں نے، رومنز نے، پرشینز نے ان کو قیدوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیا ہے. تو وہ آپ کیا کہیں گے کہ مطلب ان کی موتیں ٹھیک نہیں ہوئی ہیں؟ کربلا میں حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا، تو آپ کیا کہیں گے وہ مطلب ان کے ساتھ جو ہوا وہ نعوذ باللہ کوئی اعمال کی سزا تھی یا کوئی ایسا معاملہ تھا؟ چھوڑ دیں. یا تو کہتے ہیں جی جناب لاش کو جو ہے وہ قبر بھی نہیں ملی، تو اہل بیت کی لاشوں کے ساتھ کیا کیا گیا ہے؟ گھوڑے نہیں دوڑائے گئے ریگستان میں ان کے اوپر؟ لاشوں کی بے رحمتی نہیں ہوئی ہے؟ چھوڑ دیں. کیا حضرت امیر حمزہ کی شہادت کے بعد ان کے ناک، کان اور یہ ساری چیزیں کاٹی نہیں گئی ہیں؟ سینہ چاک کر کے کلیجہ نہیں چبایا گیا؟ تو کیا حضرت امیر حمزہ جو ہے وہ نعوذ باللہ کو مردود بارگاہ تھے؟ وہ تو المستدرک الحاکم میں حدیث موجود ہے کہ وہ اللہ کے شیر ہیں، اور حاکم میں حدیث ہے کہ سید الشہداء ہیں حمزہ بن عبد المطلب، شہداء کے سردار. اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اور اسے قتل کر دیا جائے. نبی اسلام نے، اور اسی کے تحت ہم کہتے ہیں کہ حضرت حسین ابن علی بھی سید الشہداء ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کیا تھا. ان چیزوں سے باہر نکلیں یار.